प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। बामकसद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गालिब बाजवा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ मुख्तलिफ मालिक की तैयार करदा वैक्सीन का ट्रायल भी तवत्तर के साथ जारी है। आज की वीडियो में सीनियर सहाफ़ी आसिफ बाजवा रज़ाकाराना तौर पर ट्रायल बेसिस पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आइए रज़ाकाराना तौर पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने का तरीका और दीगर तफसीलात उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ बाजवा और मैं आपसे आज एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ अपने तमाम दोस्तों से, अपने तमाम प्यारों से। वो इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन रज़ाकाराना तौर पर लगाने का सिलसिला जारी है ट्रायल बेसिस पे। ये वैक्सीन चीन और कनाडा ने मुश्तरका तौर पे तैयार की है और इसको जो है ना पहले 3 मरहले ये तय कर चुकी है। पहले जानवरों पे लगाई गई, फिर 10 लोगों के ग्रुप पे लगाई गई, फिर 100 लोगों के ग्रुप पे लगाई गई, फिर 1000 लोगों पे। अब ये 5 मुल्कों में लगाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुछ दीगर ममालिक शामिल है। हर मुल्क में 10-10 हज़ार लोगों को लगाई जानी है और इनका जो है ना वो ट्रायल होना है। पहले ये जो तैयार करने वाले कनाडा और चीन की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनका कहना है कि पहले 3 मराहल ये कामयाबी से तय करके आ गई है। पहले 3 मराहल में ये वैक्सीन कामयाब रही है। उसमें कामयाबी को ये 2 पहलुओं पर देखते हैं। एक तो ये कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाती है, आया उन पर क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या इसका रिएक्शन क्या आता है, एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या आता है, क्या इन पर उन लोगों पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि इससे एंटीबॉडी बना या नहीं बना, और एंटीबॉडी बनेगा। और इसमें अभी ये स्टडी भी चल रही है कि ये एंटीबॉडी अगर बनती है तो कितनी देर पर रहती, कितनी देर तक रहती है वो, 1 महीना, 2 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल या फॉर एवर। तो ये चीज़ें अभी कुछ, ये भी ट्रायल है में चूँकि लगाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें स्टडी में चल रही हैं, साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं इसको। पहले मरहलों की स्टडी कुछ ले ली उन्होंने कि इस पर का मनफी कोई असरात नहीं है। ये डॉक्टरों और वैक्सीन तैयार करने वालों का कहना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और इसका ये भी वो कहते हैं कि इससे एंटीबॉडी भी बनती है। अच्छा, लेकिन लोगों के खदशात भी अपनी जगह पर हैं कि ये अभी तो ट्रायल में है, तो ट्रायल में क्यों लगवाएं हम। बहुत से लोग ये कहते हैं हम ट्रायल का हिस्सा क्यों बने, हम क्यों उसमें जाएं, रिस्क में जाएं। तो रिस्क में तो मैं कहूँगा कि पहले सारी दुनिया इस वक्त रिस्क में बैठी है। जहाँ पर कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो कोरोना इटसेल्फ बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये वैक्सीन तो फिर लेबॉर्ट्रीज से किसी हद तक सेफ होके आई है और ये 3-4 मरहले तय करके आई है। बहरहाल ये जिसने भी लगवानी है ये उसका अपना फैसला होगा, उसने आज खुद फैसला करना है। ना हम किसी को कायल करेंगे, ना किसी को फोर्स करने का मकसद है। मकसद सिर्फ इतला देना है कि ये एक काम हो रहा है। पाकिस्तान में 5 इदारे इस वैक्सीन को लगा रहे हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब। इसका ये यूनिवर्सिटी वाक़ई है शेख ज़ायद हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ। शेख ज़ायद हॉस्पिटल से नहर की तरफ जाएं तो उसकी दीवार जहाँ ख़त्म होती है वहाँ गली आती है, उस गली के अंदर जाएं तो अंदर इसका गेट आ जाएगा। पहला जहाँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल की दीवार ख़त्म होगी वहाँ फ़ौरन इसका गेट है। और यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, अपने शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लेते जाएं। वो एक फॉर्म फिल कराएंगे, फॉर्म फिल कराने के बाद ब्लड लेंगे। वो ब्लड कनाडा में टेस्ट होने के लिए जाएगा, उसकी रिपोर्ट बाद में कभी आएगी। और फिर वो इंजेक्शन के ज़रिए वैक्सीन लगाते हैं। ये 3 तरह के लोगों को नहीं लगाई जाती। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाई जाती। 18 से 80 साल के दरमियान के लोगों को लगाते हैं। जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, शुगर अंडर कंट्रोल नहीं है, उन्हें नहीं लगाते। जिनको हार्ट का मसला हो उन्हें नहीं लगाते, और बाद सूरतों में ख़वातीन को भी नहीं लगाते। तो ये इसका क्राइटेरिया है। जो भी लगवाता है उसे 3,000 रुपया भी देते हैं TADA की मद में। उन डॉक्टरों का कहना है कि 4 हफ्तों के बाद इस वैक्सीन की एंटीबॉडी बन जाती है।
اور 56 دن بعد وہ دوبارہ ٹیسٹ کریں گے جن کو لگائیں گے ان کو کہ آیا ان میں اینٹی باڈی بنی یا نہیں بنی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ان کو اس دوران بھی کرونا وائرس تو ان کے جسم میں داخل نہیں ہوا، یہ بھی ٹیسٹ کریں گے۔ وہ یہ دو چیزوں کا ٹیسٹ لیں گے اور اس کے بعد رپورٹ آئے گی۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 50% ہائی پوٹینسی ویکسین ہے اور 50% لو پوٹینسی ہے، جسے پلیسیبو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ لو پوٹینسی ہے، بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ پانی کا انجیکشن ہے۔ یہ صرف ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں پر اس کا نفسیاتی اثرات کیا پڑتے ہیں، اور یہ ہر ٹیسٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ 50% اوریجنل چیز دیتے ہیں، 50% وہ دوسری دیتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ پلیسیبو کون سی ہے۔ وہاں ہم نے کہا کہ ہمیں تو اوریجنل والی لگائیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتا، اوپر کوڈ ہے، کوڈ کو ہم ریڈ نہیں کر سکتے، کوڈ لیبارٹری والوں کے پاس ہے، یہ جائے گی ہماری طرف سے، وہاں پر پتہ چلے گا کس کو پلیسیبو لگ گئی ہے اور کس کو دوسری لگ گئی ہے۔ تو ہم اپنے آفس سے 3 لوگ گئے تھے لگوانے کے لیے۔ پہلے مرحلے میں تھا، ہمارا IT ہیڈ تھا اور ایک کیمرہ مین تھا۔ کیمرہ مین کو بخار ہو گیا، 1.5-2 دن بخار رہا، وومٹ بھی آئے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ 5 سے 10% لوگوں کو بخار ہوتا ہے، جیسے پولیو کے قطرے پینے سے بچوں میں بعض بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر ویکسین کے بعد بخار بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، بعض کو نہیں بھی ہوتا۔ ہم 2 لوگوں کو نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے 5 سے 10 لوگوں کو 5 سے 10% لوگوں کو ہوتا ہے، اور ان کو وومٹ بھی آتے ہیں۔ سمپل کہتے ہیں کہ پیناڈول لیں دن میں 3 بار یا 4 بار، 2 گولیاں، تو وہ بخار ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو جسے بخار ہوا وہ ہم میں سے زیادہ خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے اوریجنل والی شاید لگ گئی ہے اس لیے اسے بخار ہوا ہے۔ آج وہ ٹھیک ہے، پرسوں ہم نے بدھ والے دن لگوائی تھی 2 دن پہلے، تو آج وہ ٹھیک ہے اور وہ زیادہ ہیپی ہے کہ مجھے تو اوریجنل والی لگ گئی ہے۔ اچھا، تو یہ ہم نے کیوں لگوائی؟ ہم نے اس لیے لگوائی کہ رسک میں تو ہے ہی، سارے پوری دنیا رسک میں ہے۔ تو اس سے یہ جو لیبارٹری نے کم طاقت کرونا کا، یہ دراصل کرونا وائرس ہی ہے جو ویکسین ہوتی ہے، ہر ویکسین اس چیز کی، اسی وائرس جس کا، جیسے پولیو والی ہے تو پولیو کا وائرس کی ویکسین پولیو سے بنتی ہے، اسی طرح کرونا والی کرونا۔ تو کرونا کو لیبارٹری میں کم طاقت کا کر کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو قدرتی طور پر مدافعتی نظام ہے انسان کا، وہ حرکت میں آتا ہے اور وہ اس کرونا پر قابو پا لیتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کم طاقت والے کو آزما کے دیکھ لیں۔ آنے والے ونٹر سیزن میں کرونا زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اب انہی دنوں میں، تو یہ 4 ہفتوں میں اینٹی باڈی بن جاتی ہے بندے کی۔ تو شاید اللہ تعالیٰ اس طرح یہ دل میں ڈال رہا ہے، اللہ ہی نے دل میں ڈالا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے زیادہ بہتری کا اسباب پیدا کر دے، یا جن لوگوں نے نہیں لگوائی ہوگی ان سے شاید ہم ایک ہاتھ زیادہ سیفٹی کے مقام پہ ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو ہم نے تو یہ سوچ کے لگوائی ہے۔ میں نے عام لوگوں سے بھی بات کی، ڈاکٹروں سے بھی بات کی۔ ڈاکٹر بہت سے جو ہیں ان سے پوچھیں کہ ویکسین لگوائیں یہ والی یا نہ لگوائیں، وہ خاموش رہتے ہیں۔ چند ایک نے کہا کہ گو ہیڈ، یہ سیف ہے، وہ یہ لگوانی چاہیے۔ اس کے خلاف ڈاکٹروں میں سے کسی نے بات نہیں کی، البتہ خاموشی، بعض نے کہا نو کمنٹس، بعض نے خاموشی ہی اختیار کی، جواب ہی نہیں دیا۔ عام لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رسک میں ڈالنے سے منع کیا، تو ہم خود کو کیوں رسک میں ڈالیں۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ لگوانی ہے یا نہیں۔ میں صرف انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، اور اب تک یہ 1.5 مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے، 1.5 ماہ ہو گیا۔ لاہور میں اب تک 1000 کے قریب لوگ شاید لگوا چکے ہیں، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی 1400-1500 لوگ لگوا چکے ہیں۔ اس میں بعض سیاستدان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ جب ہم لگوانے گئے تو ایدی کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو آرمی آفیسر بھی، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ 3000 روپیہ دیتے ہیں آنے جانے کا یہ، اور احتیاطی تدابیر کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑنی۔ جس نے بھی ویکسین لگوا بھی لی وہ بھی بعد میں احتیاطی تدابیر نہ چھوڑے، کیونکہ اگر اینٹی باڈی بن بھی جاتی ہے اور جس کو ویکسین لگتی ہے وہ
فرض کر لیتے ہیں سیف ہو گیا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھوں پر اگر کرونا کا وائرس ہوگا، اس کے کپڑوں پر ہوگا، تو وہ اپنے گھر میں جا کے کسی اور کو لگا سکتا ہے. تو سب کو تو ویکسین نہیں لگ سکتی نا ابھی فوری طور پہ، لہذا اور ابھی یہ بھی شور نہیں ہے کہ یہ اینٹی باڈی بنا ہی دے اور ہم کرونا سے بالکل محفوظ ہی ہو جائیں. اس لیے جو ماسک لگانا ہے، جو ڈسٹینس رکھنا ہے، بار بار ہاتھ دھونے ہیں، تو اور ناک اور منہ کو نہیں چھونا، یہ سلسلے آپ نے جاری رکھنے ہیں. جو ہم کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں اور کٹھے وہ گپیں لگاتے ہیں، گیمیں کرتے ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں کرنی جب تک یہ کرونا ختم نہیں ہوتا. یہ ویکسین سب کو بھی لگ جائے، جب تک معاشرے سے کرونا ختم نہیں ہوتا احتیاط کرتے رہنا ہے. احتیاط سے ہی جو ہے نا وہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک دو کام میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ناک میں دونوں طرف زیتون کے تیل کے قطرے ڈالتا ہوں اور ہلدی والا دودھ، نیم گرم دودھ پیتا ہوں. یہ چیزیں ان کا نقصان کوئی نہیں ہے، یہ میں کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اگر مناسب سمجھے تو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، ہم کروائے ہیں. میرے بعد اور جیو کے کچھ لوگوں نے بھی ویکسین یہ لگوائی ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ لگوانی ہے تو وہ UHS جا کر لگوا سکتا ہے. یہ انفارمیشن میں نے شیئر کرنا تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، آپ نے رضا کرانہ طور پر ٹرائل بیسس پر کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے سینئر صحافی آصف باجوہ صاحب کے خیالات سنے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی اور بامقصد ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد مستحقین کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.